السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان ہر وقت غیر محفوظ ہے، یہ جاندار ہے، لیکن ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے۔ کسی وقت بھی، کسی جگہ سے بھی، کسی لمحے، کسی ساتھ، کسی گھڑی اس پر حملہ ہو سکتا ہے، اور ہوتا رہتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ کسی وقت، کسی لمحے، کسی ساتھ، کسی گھڑی اس پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے، اور ہوتا رہے گا۔ محفوظ نہیں ہے۔ یہ محفوظ اس وقت ہوگا جب موت آ جائے گی، پھر محفوظ ہو جائے گا۔ قبر کے پیٹ میں جا کے اس کی حفاظت ہے۔ زمین اور آسمان کا جو پیٹ ہے اس میں حفاظت نہیں، ماں کے پیٹ میں حفاظت تھی۔ ماں کے پیٹ میں حفاظت تھی، اس کے علاوہ کہیں حفاظت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تحفظ کا، حفاظت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں محفوظ تھا یا قبر کے، یہ راہ گزر جو درمیان میں ہے یہ بہت غیر محفوظ ہے۔ کبھی تانے کا خوف، کبھی کسی کے منہ کے چڑنے چڑانے کا خوف، کبھی کسی کی بے وفائی کا خوف، اور کبھی جھگڑا نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، چھینا نہ جاؤں، محروم نہ ہو جاؤں، بیمار نہ ہو جاؤں۔ یہ خوف ہے۔ یہ خوف اصل میں غیر محفوظ ہونے کا دوسرا نام ہے، کہ میں غیر محفوظ ہوں اور مجھے حفاظت چاہیے۔ خوف ان اندیشوں، ان سوچوں، ان جذبوں کا نام ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے، مجھے تحفظ چاہیے۔ ان اندیشوں، ان جذبوں کا نام ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے۔ اس کا نام خوف ہے، اس کا نام خوف ہے۔ ماں کے پیٹ میں محفوظ تھے۔ ماں اپنے پیٹ کے بچے کو کس طرح لے لے کے چلتی ہے؟ ماں کے پیٹ کے بعد جو سب سے پہلی آواز نکلی وہ رونا نکلی بچے کی۔ جو سب سے پہلی آواز نکلی وہ رونا تھا۔ اور رونا اس لیے تھا کہ مجھے میرے تحفظات چاہیے۔ بھوک ہے تو پیٹ بھرنا، پیاس ہے تو وہ بجھنا، سردی ہے اور یا گرمی ہے، مجھے میرے تحفظات چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اور کوئی منزل نہیں ہے۔ پھر ایک تو یہ خوف ہے، ایک یہ غیر محفوظ زندگی ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کہ فلاں بندہ کھڑا ہے، اس کی بغل میں کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ میں اس دن گاڑی لے کے جا رہا تھا تو میں نے ڈرائیور سے کہا، میں کہ خیال کر یہ بچے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اینٹ ہے، خیال کر۔ ایک وہ زندگی ہے جس میں دشمن ہے، خوف ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ نظر بد ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں، تین حملے ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں جادو، جنات اور نظر بد، یہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کا اثر ان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جس کے خطرے میں ہم ہر وقت مبتلا ہیں۔ ان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جس کے خطرے میں ہم ہر وقت مبتلا ہیں، اور ہمیں ہر وقت ایک پریشانی اور الجھن، یہ خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اونچی دیواریں کیوں کی جاتی ہیں؟ بڑے تالے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ بڑی زنجیریں کیوں باندھی جاتی ہیں؟ تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے۔ پھر دیواروں کو کنکریٹ کیا جاتا ہے،
پھر اس سے آگے بم پروف کیا جاتا ہے، گولی پروف کیا جاتا ہے، تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، کہ ہماری زندگی میں حفاظت رہے، تحفظ رہے، ہماری زندگی میں حفاظت رہے، تحفظ رہے، ہماری زندگی۔ ہمارے باغ کے ساتھ نا ایک بندے کی دکان تھی، تو اس نے نا دن کو دکان تھی ایسی کریانے کی، نمک مرچ صابن تیل کی، جو کہ زندگی کی ضروریات ہیں، تو اس نے بندوق رکھی ہوئی تھی۔ حیران کن یہ بندوق کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا بندوق رکھی ہوئی ہے اس شخص کے لیے جو رات کو واردات کرنے کا پروگرام رکھتا ہے، یہ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے مالی تھے تو وہ حلوہ کھاتے تھے، صرف حلوہ کھاتے تھے، تو میں انہیں حلوہ دینے گیا، تو جب حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو نا پیمند کر رہے تھے، دیسی کے ساتھ انور رٹور، چونسا یہ ملا لگا رہے تھے۔ ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا واہ استاد جی واہ، کمال ہے، ماشاءاللہ زبردست پیمند ہے۔ انہوں نے کہا ہاں پودے پیمند ہے، پر رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو، جس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا تو میں نے پوچھا چاچا یہ کون تھا؟ کہا چور تھا۔ میں نے اس کو میسج دے دیا کہ رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، کہ خیال سے آنا۔ یہ زندگی کے سارے تحفظ چل رہے ہیں، تحفظ چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے، میں نے کہا آپ پریشان ہیں؟ کہنے لگا ایک سے باغ میں گھس آئی ہے اور اس نے کئی پودے ختم کر دیے۔ یہ سے ہوتی نا کانٹوں والی، یہ صرف وہ درخت کی جڑ کھاتی ہے اور جڑ کو کاٹتی ہے اور درخت خشک ہو جاتا ہے۔ اس نے پریشان کیا ہو۔ باغ میں کتے تھے، کتے جو اس کے پیچھے بھاگے، سینوں اپنے کانٹے چھڑکے ایسے گولی کی طرح کتوں کے آر پار ہو گئے، ایک مر گیا۔ اس کے پاس یہ ہتھیار ہے، سے کے کانٹے ایک دم چھڑکتی ہے اور گولی کی طرح آر پار ہو جاتا ہے۔ ایک وہ باغ کا کتا مر گیا۔ یہ زندگی کا سفر، خدشات، خدشے، پریشانی۔ بچوں کا کیا بنے گا؟ کل کا کیا ہوگا؟ ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے مکان کہاں سے لاؤں گا؟ اس کے لیے گھر کا کیا بنے گا؟ یہ سوچیں۔ اور بچہ چھوٹا ہے تو اس کے پاس بھی خدشات ہیں۔ اب 2 دن سے اون محمد کی رٹ ہے کہ ایک اس نے دیکھا ہے ایک کھلونا ہے جس میں گاڑی ادھر جا رہی ہے اور ادھر سے آ رہی ہے، اس میں پیٹرول پمپ ہے اور فلنگ ہے، وہ چاہیے، وہ ایک خدشات ہے۔ اس کی اپنی ایک زندگی ہے، یہ سفر چل رہا۔ پھر جو ایمان والا آدمی ہے اس کا ایک خدشہ ہے، اس کا ایک خوف ہے، پتہ نہیں خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، موت کا کیا بنے گا، قبر کا کیا بنے گا، حشر کا کیا بنے گا، کملی والے کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، منہ میرا کالا ہو جائے گا۔ یہ خدشہ، یہ خدشات ہے، یہ خوف ہے جو سفر میں، زندگی کے سفر میں چل رہا ہے۔ اور یہ زندگی یوں رواں دواں ہے۔ ایک تو یہ خوف ہے، ایک وہ خوف ہے جو میں نے عرض کیا، اندھے کے خوف، کہ اندیکھی کچھ چیزیں ہیں جس کے حملے ہم پہ ہو رہے اور ہو سکتے ہیں۔ وہ ہے جادو حق، جنات حق، النظر حق۔ وہ 3 چیزیں جو ہماری زندگی میں جس کا بہت دخل ہے بہت زیادہ۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا فرمان کہ میری امت کے اکثر لوگ نظر بد سے مریں گے، نظر بد سے مریں گے، میری امت کے اکثر لوگ نظر بد سے مریں گے، اور وہ حق ہے۔ یہ جب سے ہم نے لائبریری بنائی ہے اور آپ حضرات نے تعاون کیا ہے نیٹ کے اوپر، ہماری جادوئی لائبریری،
جس میں آپ نے لنکس بھیجے ہیں، حوالے بھیجے ہیں، جادو، جنات، نظر بد، پر اسرار دنیا پہ، کہ کیا یہ چیزیں انگریز پر بھی اثر رکھتی ہیں؟ اور پتہ چلا انگریز تو ہم سے زیادہ مانتا ہے، وہ تو ہم سے زیادہ مانتا ہے۔ بے شمار لوگوں کے مغالطے ختم ہوئے، اور وہ مغالطے لا علمی کی وجہ سے تھے۔ اچھے خاصے بندے کہتے ہیں جی انگریز کو جادو، جنات، نظر بد نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ وہ لا علمی ہے، ہماری ناواقفیت ہے، ناواقفیت۔ یہ جو تین حملے ہیں جادو کے، جنات کے اور نظر بد کے، یہ اندیکھے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات کو غور سے سنیے گا۔ دیکھے حملوں کے لیے دیکھے ہتھیار، اندیکھے حملوں کے لیے اندیکھے ہتھیار۔ دیکھا حملہ یہ ہے کہ اس کے پاس بندوق ہے تو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس تلوار ہے تو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس چھری ہے تو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس زہر ہے تو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس تھپڑ ہے تو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس گھونسا ہے تو میرے پاس بھی ہے، وہ لڑاکا ہے تو میرے پاس بھی طاقت ہے۔ یہ دیکھیں حملوں کا مقابلہ اور تحفظ دے رہا ہوں جو اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ دیکھیں حملے، لیکن اندیکھے حملے میں نے مصر میں ابھی دیکھے، اور آج اس کا ایک راز بتاؤں گا۔ اور آج ہماری دوسری جمعرات ہے، اور آئندہ انشاءاللہ آخری جمعرات ہوگی جو ہم نے 2 عمل بھی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اندیکھے حملے وہ ہمارے اوپر بہت اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اتنی زیادہ کہ گمان، خیال، احساس، سوچ اور جذبوں سے کہیں زیادہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، ڈاکٹر بڑھ رہے ہیں، ہسپتالیں بڑھ رہی ہیں، میڈیکل سٹور بڑھ رہے ہیں، دوائیں بڑھ رہی ہیں، مریض بڑھ گئے، بیمار بڑھ گئے۔ میں غذاؤں کا اثر زندگی پہ، فضاؤں کا اثر زندگی پہ، معاشرے کے رویوں کا اثر زندگی پہ، بد پرہیزیوں کا اثر زندگی پہ، غیر متوازن غذاؤں کا اثر زندگی پہ، باہر کی مصنوعی غذائیں ان کا اثر زندگی پہ، بیکری کی غذاؤں کا اثر زندگی پہ، میں اس کو فراموش نہیں کروں گا۔ یہ اثر رہے گا، اسباب کی دنیا ہے، یہ اثر لازم رہے گا۔ اس لیے غور سے سنیے گا، علاج سنت ہے، احتیاط واجب ہے، یاد رکھیے گا، اور واجب کا درجہ سنت سے اوپر کا ہوتا ہے۔ احتیاط، پرہیز۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑھتی ہوئی بیماریاں ہیں، ان بڑھتی ہوئی بیماریوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ 3 چیزیں ہیں: جادو، جنات، نظر بد۔ اب ایک سوال یہ ہے، ہر بندہ جادو کر رہا ہے؟ ہر بندے پہ جادو ہے؟ کیا ہمیں جادو کا فوبیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم جادو کے نام پہ لوگوں کو پاگل کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ میں کہوں گا نہیں، ہر بندے پہ جادو نہیں ہوتا، لیکن انسانوں کا نہیں ہوتا، جنات کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں اپنی آنکھوں سے مصر کے بڑے بڑے معبد، ہزاروں سال، 4000 سال، 5000 سال، یعنی گزشتہ 40 سال گزرے، ہمیں عجیب لگتے ہیں، ہم ان کی یادوں کو بیٹھ کے کوریتے ہیں، 40 سال پہلے یہ تھا، 50 سال پہلے یہ تھا۔ ہم ان یادوں کو بیٹھ کے، اور جس کو 1 صدی نہیں، 5 صدی نہیں، 1000 سال ہو گیا، پھر 2000 سال ہو گئے، پھر 3000 سال ہو گئے، پھر 4000 سال ہو گئے، پھر 5000 سال ہو گئے۔ ہماری جو موجودہ بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، ان بیماریوں، تکلیفوں اور مشکلات اور مسائل کے پیچھے کچھ اور سبب بھی ہیں۔ ایک وہ سبب ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، بیماریوں کا ایک وہ سبب ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ بد پرہیزی ہے، غیر متوازن غذائیں ہیں، ایسی غذائیں جس میں کیمیکل ہے، ایسی غذائیں ہیں جو باہر کی بنی ہوئی ہے، جن میں ذائقہ تو ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو باہر کی بنی ہوئی غذائیں ہیں، ان کا انگریز جو نام اس نے رکھا ہے
انگریز نے اس کا جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے جنک فوڈ. اور جنک کہتے ہیں جنک کہتے ہیں یہ جو آپ کنوں کا رس نکال لیں اور باقی کیا بچتا ہے, پھوگ, اس کو جنک کہتے ہیں انگلش میں, جس میں کچھ بھی نہ ہو. ایک سبب یہ ہے, اور ایک سبب وہ ہے جو میں نے 3 خطرات بیان کیے. جادو, جنات اور نظر بد, وہ خطرات ہیں اور اس کا اثر زندگیوں پہ ہے اور 100% ہے. ہر مذہب, ہر رنگ, ہر فرقہ, ہر نسل ان 3 چیزوں کو مانتا ہے, صدیوں سے نہیں, ہزاروں سالوں سے ان 3 چیزوں کو مان رہا ہے. ہر مذہب مان رہا ہے, ہر رنگ, ہر نسل, ہر فرقہ مان رہا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں اور حقیقت ہے. یہ 3 چیزیں ہیں اور حقیقت ہے. 1997 کا شاید وہ میرا درس پڑھا ہوا ہے جو میں نے اندرون سندھ کے ایک جگہ بیت الخلاء کی صفائی کا دیا تھا. غالباً نیٹ پہ ہے کہ بیت الخلاء کی صفائی, جو بندہ ایسی جگہوں کی بیت الخلاء کی صفائی کرے گا, گھر کے علاوہ مسجد ہیں, کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پبلک پلیس ہے, مخلوق خدا کو راحت ملے, مدرسے ہیں, مسجدیں ہیں, یا ایسی جگہ جہاں مخلوق خدا کا آنا جانا ہے عمل کراہت کا, اور بیت الخلاء کی صفائی کرنے والے کو میں نے زندگی میں بہت کچھ ملتے اور اتنا کچھ ملتے دیکھا اور اتنا کچھ پاتے دیکھا, بظاہر عقل اور سوچ ہمارا ساتھ نہیں دیتی. اتنا کچھ ملتے دیکھا اور اتنا کچھ پاتے دیکھا, کیونکہ سب سے زیادہ شیطانی اور جناتی چیزیں بیت الخلاء میں ہوتی ہیں, جہاں ویرانوں میں ہوتی ہیں, جہاں اور جگہ ہوتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جن جگہوں میں ہوتی ہیں, سب سے زیادہ ان میں ایک جگہ بیت الخلاء بھی ہے. سب سے زیادہ جن جگہوں میں ہوتی ہیں ان میں ایک جگہ بیت الخلاء بھی ہے. ان چیزوں سے اپنی زندگی کو کیسے محفوظ کریں اور ان چیزوں سے اپنی زندگی کی حفاظت کیسے کریں؟ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا, آل رسول, اصحاب رسول نے بھی فرمایا, بڑی بڑی ہستیوں نے بھی فرمایا کہ خیال کرنا, نظر بد سے بچنا, جادو جنات سے بچنا, خیال کرنا, اور بچنے کی تدبیریں بھی بتائیں, اور خود ان پہ جادو ہوا, یہ سارا منظر بھی بتایا اور دکھایا گیا. یہ سب کچھ بتایا دکھایا گیا, یہ سب کچھ بتایا دکھایا گیا. اچھا, تاریخ گزشتہ, ہزاروں سال پرانی تاریخ گزشتہ جادو جنات نظر بد کو بول رہی ہے, بتا رہی. دنیا میں سب سے پہلا جو شہر بنا تھا وہ دمشق تھا, شام کا. اور دنیا میں سب سے پہلے انسان کو جو تہذیب ملی, سویلائزیشن, وہ مصر سے ملی. ایک پورا بہت بڑا میوزیم ہے, سویلائزیشن میوزیم مصر کا, گیا ہوں. تہذیب انسان کو ملی کہ کپڑے بھی اوڑھنے ہیں, کہ انسان کو زندگی بھی کیسے گزارنی ہے, گھر بھی بنانا ہے, جوڑے بھی بنانے ہیں, وغیرہ وغیرہ. جو انسان کو زندگی میں زندگی گزارنے کی جو تہذیب ملی ہے, یعنی جس سے انسان مہذب ہوا ہے, غیر مہذب سے, جنگلی سے انسان ایک شہری یا مہذب بنا ہے, وہ سب سے پہلے مصر سے زندگی چلی ہے, مصر سے چلی. کبھی نہ مطمئن نہ ہو, مطمئن ہو گئے گھاٹے میں چلے گئے. کبھی مطمئن نہ ہو اپنی زندگی کے کسی شعبے سے, کبھی مطمئن نہ ہو. مطمئن ہو گئے تو گھاٹے میں چلے گئے. مجھے کہنے لگے کہ میں گیا نا وہاں امریکہ میں, تو اس نے کہا, ایک دوست نے, انہوں نے کہا کہ نصیحت کرتا ہوں کبھی گھر سے باہر خالی جیب نہ نکلنا. اگر تیرے اوپر کوئی پڑ گیا لوٹنے والا اور تیری جیب اگر خالی ہوئی, غصے سے گولی مار دے گا. خالی جیب باہر نہ نکلنا. ہم ہر وقت غیر محفوظ ہیں. اچھا چلو, ساری حفاظتیں کر لی,
سیکیورٹی کی انتہا ہو گئی ملک کے بادشاہ کے لیے، پھر بھی ملک کے بادشاہ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تو آپ کیوں تسبیح پکڑی ہے؟ ملک کے بادشاہ نے، اس کی ساری سیکیورٹی اوکے ہے، فلاں جگہ اوکے ہے، فلاں جگہ اوکے ہے، ہر چیز اس نے کہا جی بہترین ہے، لہذا آپ سفر کر سکتے ہیں۔ مشینوں نے بھی کام کیا اور کتوں نے بھی کام کیا، کتوں نے بھی سونگا، انسانوں نے بھی، اس کے باوجود بادشاہ کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور بادشاہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ پھر کیوں؟ اسے پتا ہے ایک اندیکھا نظام ایسا ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا، اگر وہ الٹا ہو گیا نا میری ساری سیدھی الٹی ہو جائے گی۔ یہ سب میری تدبیریں، یہ سب میرا نظام، یہ ساری میری سیکیورٹی، یہ سارا میرا تحفظ، یہ سارا نظام الٹا ہو جائے گا، ہر چیز الٹی ہو جائے گی، اور جب ہر چیز الٹی ہو جائے گی تو پھر میرا کچھ نہیں بچے گا، میں ایک ناکام زندگی گزاروں گا، میں کٹی پتنگ کی طرح ہوں گا، میں ویران ہو جاؤں گا، یا میری جان چلی جائے گی، یا میرا مال چلے جائے گا، یا میرا عہدہ چلے جائے گا، میرا یا وقار چلا جائے گا۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن کے، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن کے۔ کیا کریں؟ اندیکھی دنیا کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کہا جی مجھے کہتے ہیں تجھے فلاں جگہ سے سایہ ہو گیا ہے، مجھے کہتے ہیں تجھے نظر لگی ہے، مجھے کہتے ہیں کہ میری بیٹی بیٹے گھر پہ جنات ہیں، کہتے ہیں، اور یہ ہو رہا میرے گھر میں آگ لگ رہی، بچہ بچہ بیمار ہو رہا، گھر کا ہر فرد مریض ہو رہا، لڑائی جھگڑے ہیں، بڑی بڑی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، رات کو آوازیں آتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، دیکھا تو کچھ بھی نہیں، جا رہا تھا سامنے بکری کا بچہ آ گیا، پھر وہ بلی بن گیا، پھر بلی سے کتا ہو گیا، کتوں سے جھانجھر کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ یہ زندگی کے مراحل ہیں۔ گرمی تھی تو ایک راستہ گلی سے تھا، سڑک سے تھا گھر جانے کا، ایک راستہ باغ سے تھا۔ ایک نواب کے وزیر تھے، ان کا ایک فارم ہاؤس گھر تھا، باغ تھا، تو اس کے اندر سے شارٹ راستہ پڑا تھا۔ گرمیوں میں 9:15 بجے عشاء ہوئی، 9:15 بجے عشاء کے بعد کچھ ذکر ہوا، اور ذکر کرتے کرتے 10 بج گئے۔ اب میں 10 گھر جا رہا ہوں، اماں جو ہے رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہی طارق آئے گا، اور رات کو میں نے دودھ پینا تھا، بس اماں لے کے بیٹھی۔ اب میں جب آگے گیا نا تو آگے گیا تو مجھے اماں کی آواز آئی رحمت اللہ علیہ، میں نے ادھر دیکھا، میری اماں کی آواز آئی، طارق جلدی آ، اس طرح کی آواز۔ میں نے ادھر دیکھا، اچھا وہ آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس آواز میں میرے پیچھے کوئی ایسی مرد تھا یا عورت جو بھی تھا، اس کی سانسوں کی آواز بھی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں مشہور تھا کہ وہاں وہ کچھ کرسچن کے گھر ہوتے تھے، وہ جمعدار تھے، اور ان کے ساتھ درخت تھے، اور مشہور تھا کئی لوگوں کو یہاں جنات نے تنگ کیا ہے، اور بیچارے آتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا، پھر کسی سے ذکر تسبیح دم درود اور کسی سے پھر کرتے تھے تو فائدہ ہو۔ اور مجھے وہ بات یاد ہے، میں نے کیا کیا، وہیں سے میں جا رہا تھا، سڑک تھی تو سڑک کے دائیں بائیں فٹ پاتھ تھی کچی، تو میں نے مٹھی بھر لی مٹی کی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے ریت مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، آیت پڑھ کے، وما رمیت اذ رمیت، یہ آیت پڑھی تھی، اور اللہ پاک نے پھر کیا کیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اللہ نے ان کے دائیں بائیں بس ان کو اندھا کر دیا۔ میں نے نا مٹھی پہ پڑھنا شروع کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، هو الرحمن،
هو الرحمن الرحیم. میں نررحیم پڑھا تھا اس لیے شک ہوا، میں نے غلط پڑھا ہے. هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بس یہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی. اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں. اسم اعظم ہے، اسم اعظم. میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اب مجھے یاد نہیں میں نے کتنے دفعہ پڑھا، بس پڑھ رہا ہوں. جب میں نے دیکھا نا کہ وہ سانسیں میری بہت ہی قریب آ گئی تو میں نے اچھا اس وقت پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کیفیت کیا ہوگی. ابھی میں جن پیچھے لگاتا ہوں آپ کے چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا ننا منا سا بچہ، سونا سونا پینا، میں جن آپ کے پیچھے لگاتا ہوں اور آپ اکیلے سناٹا، گرمی، رات کے 10 بجے، کچھ بھی نہیں، ویرانی. اور ایک طرح ہاں ساتھ میری اماں کی آواز تھی اور ساتھ اس نے پاؤں میں پائل جھانجھر بھی پہنی ہوئی تھی، اس کی چھن چھن کی آواز بھی تھی. آواز میری اماں کی تھی اور اتنا قریب کہ سانسیں بھی مجھے محسوس ہونے لگی. اور میں سوچیں کن کیفیات کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوگا. ہاں الفاظ سے زیادہ کیفیات کا اثر ہوتا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، الفاظ سے زیادہ کیفیات اور یقین کا اثر ہوتا ہے. یقین کا اثر ہوتا ہے. میں توجہ سے پڑھ رہا تھا. اچھا یہ توجہ کا پڑھنا اس طاقت کو میرے قریب نہیں آنے دے رہا تھا. قریب تھی وہ طاقت کہ مجھے نقصان پہنچاتی. اور میں اپنی پوری توجہ سے پڑھ کے نا جب میں نے دیکھا نا کہ وہ چیز نہیں جا رہی تو میں نے ایسے جو ہے نا میں نے مٹھی پہ ماری پھونک اور اپنے سر کے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی. پھر جو چیخیں تھیں، اچھا پتا چلا وہ چیخ ایک نہیں تھی، بندہ ایک نہیں تھا، وہ پورا گروپ تھا. ایسے چھیڑ چھاڑ، جاتے بندے کو چھیڑ چھاڑ. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ فلاں جگہ جائیں گے نا تو آپ اس سڑک سے نہ جائیے گا، اس سڑک سے جائیے گا. میں کیوں؟ کہنے لگے یہاں سیکیورٹی لگی ہے، کھڑے فارغ ہوتے ہیں، گاڑی کو روک لیتے ہیں. ہاں بھی کہاں سے آیا، کہاں جا رہا، تھیلے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، ان کو کوئی بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی 2-4 باتیں تو ہو جائیں. اور گاڑیاں بعض اوقات کو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. تو لہٰذا آپ کسی اور راستے سے جائیے گا کہ خامخواہ کے لیے ویلا ضائع کریں گے. خامخواہ کے تو اب اس کے فارغ تھے تو ویلے فارغ. اب طارق مل گیا انہیں کہا شغل کرتے ہیں طارق سے. اب طارق سے شغل شروع ہو گیا. اب طارق کامل نہیں تھا، اللہ کا نام کامل تھا. یہ طارق کی کرامت نہیں ہے، یہ اس کریم کے نام، قرآنی آیات اور اسم اعظم کی کرامت ہے. یہ میری کرامت کہاں ہے؟ اگر میری کرامت ہوتی تو میں کہتا آؤ مقابلے پہ. فوراً میں نے اللہ کا نام لیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں، بالکل ویلا فارغ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرا نام لے رہا ہوں تو اپنی طاقت کو میرے ساتھ لگا دے، تو اپنی طاقت میرے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور تو اپنی قوت تو نے اپنے ناموں میں قرآن کی ان آیاتوں میں رکھی ہے، اللہ وہ میرے قریب کر دے. کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جادو، جنات اور نظر بد جو دیکھے میں تو آتی نہیں پر اس کا وار ہو جاتا ہے. دیکھے میں تو آتی نہیں، تو وہ اندیکھی چیز کے لیے میں نے اندیکھی مدد مانگی. آپ سمجھے؟ اندیکھی چیز کے لیے میں نے کیا مانگا؟ اندیکھی مدد مانگی کہ میرے بس میں نہیں، نہ میری روح طاقتور ہے نہ میرا جسم طاقتور ہے. طواف کر رہا تھا تو طواف میں رش بہت رش تھا. ایک ایسی حبشی آیا، بڑا قد، اس کا بڑا جسم. میں نے نا ایسے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایسے اس نے کہا، ایسے دیکھا نا غصے سے، تو کون ہے بے؟ کون ہے؟ رنگڑ کہتا ہے بے کون ہے؟ تو میں کون ہے؟ میں نے اس کو کہا انت کبھی، میرے عربی تو آتی نہیں، ایسے ٹونے ٹاٹ کے جوڑ کے میں کہ انا ضعیف، جسمی قلبی روح کلو میں ضعیف، انت کبھی یا اللہ. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے. میں نے رکھے اس کے کندھے پہ ہاتھ. کوئی شیر تھا ایسے جاتا اور مجمع کو چیرتا جاتا، بلا تھی کوئی.
اور اس نے مجھے طواف کے ساتھ چکر ایسے لگوا کے، میں نے کہا جزاک اللہ. جب میں ہی کمزور ہوں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، مولا میں تجھے ہی بلاؤں گا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو بالکل کمزور ہوں. آج بھی مجھے وہ منظر یاد. اچھا پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے جو کئی بار گزرا، پھر نہ کوئی پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، نہ کبھی نہیں، کبھی نہیں پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو. حتیٰ کہ دوسری دفعہ، ایک دفعہ میں نے احتیاطاً مٹھی میں مٹی لے لی تھی اور پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ، پڑھیں میرے ساتھ، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ہے مکمل. میں نے پہلے الف لام میم نہیں پڑھی تھی. طاقتور چیز ہے. اور دعا سے پہلے اس کو 3 دفعہ لجاہ قلبی خلوص دل سے پڑھ لیا کریں. لجاہ قلبی، لجاہ قلبی، میرے اس لفظ کی گہرائی میں جائیں. لجاہ قلبی، اس کا معنی یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، اور زبان حاضر ہے تو دل بھی حاضر ہو، اور دل بھی گواہی دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لجاہ قلبی. دل بھی ساتھ دے رہا ہو. اب پڑھیں پھر لجاہ قلبی کے ساتھ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلے پڑھیں اور موجودہ پڑھیں میں آپ خود فرق محسوس کریں. پہلے پڑھیں اور موجودہ پڑھیں میں آپ خود فرق محسوس کریں. پہلے آپ کی کیفیات کیا تھیں، اب آپ کی کیفیات کیا ہے. پہلے آپ کے پڑھنے کے انداز، کیفیات کیا تھے، اب کیا ہے، اب کیا ہے. اس کو سوچیں، اس پہ نظر رکھیں، اس کو نظر سے دیکھیں اور اس کو توجہ سے دیکھیں. یہ اندیکھے وار کا اندیکھا نظام، اور اندیکھے دشمن کا اندیکھا انتظام، اور اندیکھی طاقت دشمن طاقت کا اندیکھا پروگرام. یہ وہ ہے اللہ. کون؟ اللہ ہے جو میرے کام بنائے گا، جو مجھے اولاد دے گا، جو رزق دے گا، جو صحت دے گا، جو میری بگڑی بنائے گا، جو میرے مسائل کا حل کرے گا، جو ناکامیاں دور کرے گا، جو عزتوں کے فیصلے کرے گا ذلتوں کے فیصلوں سے بدل کے انشاءاللہ، اور جو میرے سروں پہ تاج دھرے گا اور اس کی پھر لاج بھی رکھے گا اور پیٹ بھی پارے گا انشاءاللہ. یہ اپنی حفاظت کا نظام ہر پل اپنے ساتھ رکھے. یہ جو آپ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں نا، ذکر کرتے رہتے ہیں اور تسبیحات کرتے رہتے ہیں، یاد رکھیے گا کتنی اندیکھی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. جو نظر نہیں آتی آپ کا کم بن جاتے ہیں. جو نظر نہیں آتی، بڑی بڑی آفات اور بلائیں، بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں، اسے آپ ٹل جاتے ہیں. کل کی بات بتاؤں، میرے پاس ایک صاحب آئے، تو پتہ چلا کہ ان کا ڈرائیور فوت ہو گیا. میں نے کہا ڈرائیور؟ کہہ رہے جی گاڑی چلاتے چلاتے اسے اٹیک ہوا. ایک طرف سیم نالا تھا، گاڑی ادھر نہیں گئی. ایک طرف چھوٹی سی ایسی جگہ گہری تھی اور گاڑی ادھر گئی اور اگلا بمپر لگا اور وہیں کھڑی ہو گئی، اور ہم نے اس کو اتارا تو وہیں ختم ہو گیا تھا. میں نے پوچھا نا ڈرائیور نہیں آیا آج؟ آپ آتے رہتے ہیں. کہنے لگا تو فوت ہو گیا. اور ڈرائیونگ کے دوران ہی اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور چند لمحوں کے اندر وہ رخصت ہو گیا. کون سی طاقت تھی جس نے سیم نالے کی طرف گاڑی کا رخ نہیں پھیرا؟ نالا تھا بڑا، وہ تو بیچارہ ویسے چلا گیا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے بھی جانا تھا. یہ ایسے آپ کے جو پڑھے ہوئے وظیفے، آپ کا پڑھا ہوا ذکر، آپ کے اعمال، پھر ان انوکھے خطرناک ترین، ان انوکھے اور خطرناک ترین حملوں، حادثوں سے اللہ غیب سے بچاتا ہے. کبھی بھی ذہن سے یہ آئے تو بھی، کوئی لائے تو بھی، کوئی بولے تو بھی،
کہیں پڑھیں تو بھی اور کہیں سنیں تو بھی یہ کبھی نہ ذہن میں لائیں کہ تسبیح اور تسبیح خانے سے کیا ملا تجھے، بتا تو صحیح، پھر جاتا کیوں ہے؟ کیا ملا تجھے؟ کیا پایا تو نے؟ خالی کا خالی ہے۔ کبھی بھی ہمارے ذہن، دل و دماغ میں اگر کوئی یہ بات ڈالے بھی نہ آئے، بعض اوقات وہ شہنشاہ لجپال ایک چیز جو مانگتا ہے اس کے بدلے 100 آفتیں ٹل جاتی ہیں اور 100 نعمتیں مل جاتی ہیں۔ 100 آفتیں ٹل جاتی ہیں، 100 نعمتیں مل جاتی ہیں، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، جیسے میں نے کل کی بات ہے، میں ڈرائیور کہاں گیا؟ مر گیا، اور گاڑی چل رہی تھی، چلتے ہوئے اسے اٹیک ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں آتی، لیکن بڑی بڑی آفات، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، ناکامیاں، پریشانیاں، حادثات وہ زندگی کے ایسے سمٹ جاتے ہیں، وہ ظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، حالانکہ اس کے بدلے میں وہ کچھ ملا ہوتا ہے، وہ کچھ پایا ہوتا ہے، اور وہ کچھ پا رہے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا تو زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ ایک کانٹے کیا، بے شمار کانٹے ٹل رہے ہیں میری زندگی سے، کیونکہ شیطانی چیزیں وسوسے ڈالیں گے۔ کیا ملا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، وسوسے ڈالیں گے، اور وہ وسوسے اس کو دور لے جائیں گے، خیر سے اور خیر کی منزلوں سے، خیر سے اور خیر کی راہوں سے اسے دور لے جائیں گے۔ وہ وسوسی، وہ شیطانی وسوسے اس کو دور لے جائیں، اس کو دور۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے وظیفے، آپ کا ذکر، آپ کی تسبیح آپ کو کیسے بچاتی ہے؟ اب میں جو چیز آج بتانا چاہوں وہ سنیں، میں نے پچھلے درس میں نہیں بتائی۔ مصر میں نے ایک چیز دیکھی، جاگتی آنکھوں سے دیکھی، پھر بھی اپنی اس بات کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، مجھ سے بھول بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں۔ بڑے بڑے ہزاروں سالوں کے وہاں جو معبد ہیں، معبد کہتے ہیں عبادت خانے، معبد عبادت سے ہیں، اور اللہ کے غیر کی عبادت، اللہ کے علاوہ کی عبادت، اور سب دریائے نیل کے کنارے ہیں۔ اور ایک یاد رکھیے گا، حدیث میں 4 دریاؤں کا ذکر ہے، 4 دریاؤں کا ذکر ہے۔ ان میں فرمایا یہ بھی نیل بھی ان دریاؤں میں جو جنت سے آ رہا ہے۔ ہاں، نیل بھی ان دریاؤں میں سے ہے جو جنت سے آ رہا ہے۔ ان میں 3 تو میں نے دیکھ لی، باقی ایک رہتا ہے انشاءاللہ۔ یہ جنت سے آ رہا ہے، آقا کا فرمان ہے۔ اور یہ جتنے بھی عبادت خانے ہیں، ہزاروں سال، بڑے بڑے بت، بڑے بڑے بت، بعض تو اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے، معافی ہے، ان کو اوپر تک دیکھنے کے لیے میں اپنے سر کی پگڑی کو پہلے پکڑتا تھا۔ ایک دفعہ تو پگڑی پوری میں پکڑوں، پھر پگڑی اتار دی، کر کے دیکھا اوپر سے، اتنے بڑے بڑے بت اور اتنے بڑے بڑے وہاں بنا ہوا نظام ہے۔ اور پتھر کو تراشا، پھر جو پتھر کے پہاڑ کے اندر زندگی ہے، پہاڑ کے اندر زندگی ہے، پتھر کو تراشا اور پتھر کے اندر ایک زندگی ہے، پتھر کے اندر محل بنا ہوا ہے، یا پتھر کے اندر عبادت خانہ بنا ہوا ہے، یا پتھر کے اندر، یعنی پہاڑ کے اندر، پتھر سے مراد پہاڑ کے اندر، باہر آپ کو نظر پہاڑ آئے گا۔ میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، اب میں دونوں کا موازنہ کر رہا ہوں۔ اصحاب کہف کے غار میں گیا، تارسس ترکی میں، وہاں بھی پتھروں کے اندر غار ہیں، قدرتی بنے ہوئے ہیں، یہ تو تراشے ہوئے ہیں، وہ قدرتی بنے ہوئے۔ ایک وہاں کا انداز دیکھا، ایک یہاں دیکھا۔ میں جہاں بھی گیا ہوں، کالے جنات تھے جو ہر آنے والے کے چہرے پہ تھوکتے تھے، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ میری زندگی کے پچھلے سینکڑوں ہزاروں میرے درس پڑے ہیں، ان میں بہت کم میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اگر محسوس کرتا بھی ہوں تو برتن چھوٹے ہیں، ظرف چھوٹے ہیں، تو پتہ نہیں بندہ اس کو کس سینس میں لے کے اپنی مشہوری کرتا ہے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، کالے خبیث جنات، جو بھی آتا ہے نا اس کے چہرے پہ تھوکتے ہیں اور زور سے تھوکتے ہیں۔ مجھے وہ تھوک پتہ یاد کیسے آئی؟ ہمارے ہاں ایک خاتون تھی بیچاری، غریب تھی، لا اولاد تھی، لا ولد تھی، بہت لڑاکی تھی، تو جس کے بارے میں اس کا ذہن نہیں مانتا تھا، پھر وہ گلی میں جاتے جاتے گلی میں زور سے تھوکتی تھی،
اور تھوکنے کے ساتھ صرف تھو نہیں، تھو بھی کرتی تھی وہ، ایک یعنی ایک وہ پورا ایک آواز تھی، ایک پوری آواز بھی تھی جس سے تھوک بھی نکلتی تھی اور پوری طرح تھوکتی تھی، اور وہ بنیادی طور پہ پیغام دیتی کہ یہ تیرے میرے چہرے پہ تھوکا ہے تو میرے لیے اتنا قابل نفرت ہے. بالکل ویسے میں نے آنکھوں سے دیکھا، جو بھی آتا تھا نا اس کو تھوکتے تھے. میں نے کچھ لوگ دیکھے 4-5 ان سے وہ ہٹ رہے تھے، بچ رہے تھے، مسلمان تھے، ذکر کرنے والے اور سنت کے مطابق ان کا لباس وغیرہ. یا پھر میں نے اپنے خاندان کو دیکھا. بچنے کا انداز بتاؤں، بچنے کا انداز بھی میں نے دیکھا. بچنے کا انداز یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ، یہ ایک ہوتا تھا پہلے گتکا سمجھتے ہیں، لکڑ پہتے. ایک ہمارے ہاں ایک بندہ ہوتا تھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اور لکڑی کی ٹانگ نہیں ہوتی جس پہ لکڑی کی ٹانگ وہ اپنے ساتھ باندھ لیتا تھا، اور لاٹھی ہوتی تھی جس پہ سام لگی ہوتی تھی. اس بندے کو اٹھا دو، لگی ہوئی تھی، آگے پیچھے نا لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، بس وہ لاٹھی چلاتا تھا، ایسے لاٹھی چلاتا تھا، اسے گدگا کہتے ہیں، ایسے لاٹھی چلاتا تھا. اور پھر جو بندے بھاگتے تھے نا اس لاٹھی پہ، کہ اگر لاٹھی لگ گئی تو کھوپڑی اڑا دے گا، اور وہ ہڈیاں توڑ دیتا تھا. بدماش تھا، ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اور اس کی لاٹھی اگر چلے اور جس طرح بندے بھاگیں تو آپ کا کیا گمان ہے وہ بھگدڑ کیسی ہوگی، جس کو لفظ بھگدڑ ہی کہا جائے. بالکل ایسے ہی. جب میں نے نا میری ویڈیوز میں اونچا سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. میں جب سلام کرتا تھا نا، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا، ایسے ہوتا تھا جیسے نا اندھیرے میں ٹارچ مارے، ایک دم روشن. ایسے جب میں سلام کرتا تھا اور ذکر تسبیحات 6 بسم اللہ 5 صورتیں جو اللہ کا نام، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس ایسی بھگدڑ مچ گئی ہے. اور وہ پہلوان، اس کا نام تھا مولا پہلوان. مولا، ٹانگ کٹی ہوئی تھی، بیماری سے کٹ گئی تھی، پہلے پہلوان تھا، اور وہ کسی حادثے سے کٹی تھی، چوٹ لگی. پھر ایسے جیسے مولے پہلوان کی لکڑ پہ گئی ہے، لکڑ پہ گئی، ایسے جیسے وہ نا لاٹھی گھماتا تھا، ایسے بھاگتے تھے. ورنہ جس پہ تھوکتے تھے، اب اس کی کیفیت بھی ذرا سن لیں. سمندر اور تالاب بالکل شفاف ہو. آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا، بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمندر میں پیسے ڈالیں، ہم آپ کو آپ کا پیسہ نکال کے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر آپ کا جی چاہے ہمیں دے دینا یا اپنے پاس رکھ. سکہ کہتے ہیں نا، پھر آپ سکہ دور کر کے ڈالتے ہیں اور وہ اسی نشانے میں جاتا ہے اور سکہ نکال کے لے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ لے لو. جیسے وہ شفاف سمندر ہو، تالاب ہو، اور آپ اس میں پتھر اور سکہ دیکھتے ہیں، یہ جا رہا، 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 اور بڑی دیر کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ تھوکتے تھے نا منہ پہ، ان کی تھوک کی نحوست، ظلمت، کالک، خباثت، نجاست میں نے دیکھی، ایسے پورے جسم میں سرایت کرتی تھی، اور کرتے 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 پاؤں اور ناخن تک پہنچ جاتی تھی. یہی بیماری ہے، یہی ٹینشن ہے، یہی انزائٹی ہے، یہی اسٹریس ہے، یہی زندگی کی ناکامی ہے، یہی راستے بند ہیں، یہی دیواریں بند ہیں، یہی اولاد بند ہے، یہی میرا جسم بند ہے، یہی میرا دماغ بند ہے، یہی میرا کاروبار بند ہے، یہی میری زندگی بند ہے، یہی میں ہاتھ مارتا ہوں تو پیچھے گرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں تو یہی وہ تھوک جو پڑی ہے نا. اور ہر بندے پہ تھوکتے تھے. اور وہاں اگر سیاہ ٹورسٹ جو ہے وہ اگر 100 ہوتا تھا تو ان کی تعداد 10-15 ہزار ہوتی تھی. ٹولیاں بنا کے کھڑے ہوتے تھے اور ہر آنے والے کا استقبال کرتے تھے. میں نے ایک دفعہ نا میں نے سلام کیا، میں نے دیکھا کہ میری بیگم نا بڑبڑا رہی ہے. میں نے کیا کہا، اب عورتوں کو ہی سلام شروع ہو گیا. میں تو وہ کہتے ہیں نا، کسی نے پوچھنا ہو کہ اس نے کہا بھائی اللہ کا توحید کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا بیوی سے سیکھی. توحید کہاں سے سیکھی؟ آپ ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ بھائی میں نے ادھر وہ مینار دیکھا تھا. ہاں، آپ نے ادھر، اللہ کہتے ادھر کیوں دیکھ رہا تھا؟ اللہ کہتے ادھر کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو یا اللہ، میں نے نہیں، تو نے میرے غیر کو دیکھا تھا، میری طرف سے تیری نظر نہ ہٹے. اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو میں نے سلام کیا. اس میں کچھ غیر مسلم انگریز تھے، عورتیں بھی، مرد بھی تھے. میں نے السلام علیکم، اور بڑے خوش ہوتے تھے وہ. تو کہنے لگے اب عورتوں کو بھی سلام شروع ہو گیا. میں کہ اللہ کی بندی، مرد بھی تھے اس میں، میں نے مردوں کو کیا ہے، مرد بھی تھے.
سلام کی طاقت میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، سلام کے جلوے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جلوے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایسے میں سلام کرتا تھا، ایسے ہی جیسے نا مولے پلوان کی لکڑ پہ گئی. میں نے مثال دی نا کہ وہ لاٹھی ایسے گھماتا تھا اور جس کو لگتی تھی بس وہ 6 مہینے سال 4 پیسے نہیں اٹھ سکتا تھا. کئیوں کی آنکھیں ضائع کر دی، کئیوں کو اندھا کھانا کر دیا. ایسی بھگدڑ مچتی تھی. رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں، سلام میں طاقت ہے، سلام میں طاقت ہے، سلام میں قوت ہے، سلام میں حفاظت ہے، سلام میں کفایت ہے، سلام میں کفالت ہے، سلام میں راحت ہے، سلام میں رحمت ہے، سلام میں برکت ہے، سلام میں شفا ہے، سلام میں عطا ہے. سلام 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 سلام. اور آپ جو سارا دن ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی اعمال کرتے ہیں، کوئی اللہ کا نام لیتے ہیں، سلام. کیوں؟ سلام سے مراد یہ ہے کہ مولا مجھے سلامتی چاہیے، میں دوسرے پہ بھیج رہا ہوں، مجھے پتا ہے لوٹ کے میری طرف آئے گی. میں دوسروں پہ مٹھی بھر کے اپنی استطاعت کے مطابق پھول پھینک رہا ہوں، تو مولا مجھے پتا ہے پھول لوٹ کے میری طرف آئیں گے. جو کنکریاں پھینکے گا چھت کے اوپر، آخری چھت پہ کھڑے ہو کے اوپر، تو اوپر سے کنکریاں ہی گریں گی، اور جو پھول پھینکے گا تو پھول ہی گرے گا. کیا خیال؟ تو پھول ہی گرے گا. سلام کی میں نے طاقت دیکھی، ذکر کی میں نے طاقت دیکھی، تسبیحات کی طاقت دیکھی، سورت قریش کی طاقت دیکھی، 6 بسم اللہ 5 سورتوں کی طاقت دیکھی، سورت اخلاص کی طاقت دیکھی، اللہ کے نام کی طاقت دیکھی، آنکھوں سے دیکھی. کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کریں جیسے کہ مرحبا میرے آقا آؤ، مدت ہوئی ہے، آؤ آؤ بسم اللہ. اور منہ پہ تھوکا اور اس کی غلاظت تھوکی اور اس کے اندر سرایت کیسی کی اور وہ گئی کیسے. میں نے آنکھوں سے دیکھا جیسے تالاب کے اندر، سمندر شفاف کے اندر پتھر ڈالے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اور اس کے ناخن تک اور اس کے ٹخنوں تک، اس کے جسم کے پل پل روئے روئے میں وہ خباثت، نجاست، غلاظت، وہ بیماری، وہ تکلیف ایسے رچ بس گئی. اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے، تسبیح کرنے والے تھے، ان سے ڈرتے تھے، بہت دور بھاگتے تھے، اور ہزاروں سالوں سے وہیں تھے. ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی معبد، عبادت خانہ کسی بھی مذہب کا ہو، ویران ہونے کے بعد بھی وہ ہمیشہ پجاریوں کے پاس رہتے. وہ مسلمان پجاری ہیں، پوجا کرنے والے اللہ کے. آپ بھی تو پجاری ہیں نا، ایک ہستی کی پوجا کرتے ہیں اور ایک نبی ختم نبوت کے صدقے اسی کی اتباع کرتے ہیں. رب کی پوجا، کملی والے کی غلامی ہے. سچ، ہم بھی تو پجاری ہیں. کوئی بھی عبادت خانہ، میرے پاس واقعات ہزاروں سالوں سے ویران پڑے ہوئے، ویران پڑے، اب وہاں کاہن نہیں ہے. عام فرعونی دنیا نہیں ہے. فرعون کا دور 3000 سال کا دور تھا. ہر آنے والے بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا. وہ دور ختم ہو گیا، لیکن اس کے جو جنات ہیں جن کی عمر سینکڑوں سال ہوتی ہے اور ہزاروں سال ہوتی ہے، وہ آج بھی وہاں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. ایک سال میرے پاس اپنا مسئلہ لے کے آئے، کہنے لگے کہ مجھے جو گھر ملا وہ پہلے مندر تھا، اس کے بعد انہوں نے گھر بنا دیا. عالم یہ ہے کہ میرے بچے مر جاتے ہیں. آخری جو بچہ مرا ہے، میں نے پتیلا آگ پہ رکھا پانی گرم کرنے کے لیے، جمعے کی تیاری، جمعے کے لیے کہ نہاؤں گا. انہوں نے اٹھا کے بچہ اس پتیلے میں ڈال دی اور مر گیا. یہاں ایک گاؤں ہے، یہ آپ کے لاہور کے آخر میں، پڑھانا گاؤں، پٹیانہ. میں وہاں 2 دفعہ گیا ہوں. وہاں مجھے نا ایک سکھوں کے اس میں لے گئے. کس میں؟ گردوارے میں مجھے لے گئے. میں کہ یہ عمارت پرانی کیا ہے، کہ پرانی چیزوں کا مجھے. کہنے لگے یہ گردوارہ ہے. میں کہا کون رہتا ہے؟ کہنے لگے کوئی لوگ رہتے ہیں اس میں. میں نے جب وہاں دیکھا تو اس میں 2 خاندان رہتے تھے مسلمان. وہ ویران تھا. سامنے امرتسر. میں نے دیکھا، میں نے کہا ان کو تو پجاری کھا گئے. پھر میں نے ان کے حالات پوچھے. میں نے کہا وہ آ گئے ایک خاندان جو وہاں رہتے تھے. اس نے کہا کوئی پیر صاحب ہیں، لاہور سے آئے ہیں. انہوں نے کہا بابا جی ہمارے لیے بھی دعا کر دیں. تو میں نے ان سے ایسے کھڑے کھڑے کہا یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، مسئلے ہیں. ایک بھائی کہنے لگے ہاں نہیں پیر بڑا پہنچ گیا، نہیں پیر بڑا پہنچ گیا. وہ پہنچ گیا نہیں ہے،
اور اللہ کا نام وہ ان پجاریوں کی ان پجاریوں کے جو کرتوت تھے نا، میں نے وہ بیان کر دیے سارے کہ یہ ہونا ہے اور وہ میں نے بیان کر دیے۔ اب کیا کریں؟ میں نے کہا اللہ کے نام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آج عرض کیا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم حدیث کا فرمان ہے میرے آقا کا، جو بندہ ان دو ناموں سے جو آیتیں پڑھتا ہے، جو پڑھی ہیں ہم نے، اللہ کو یاد کرے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جو ان لفظوں سے اللہ کو یاد کرے گا، جو ان لفظوں سے اللہ کو یاد کرے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی دعائیں قبول۔ اس میں اعظم ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ دو آیات اس میں اعظم ہیں، اس میں اعظم ہے۔ دیکھیں خدشے، دیکھیں خوف کا علاج ہے ہمارے پاس۔ جیکٹیں پہن لی، سویٹر پہن لیے، کھڑکیاں بند کر دی، پنکھے بند کر دیے کہ سردی لاہور میں آ گئی۔ یہ دیکھیں نقصان یا دیکھیں خوف کا ہم نے حل کیا۔ پھر موسم بدلا، ہم نے اپنے لباس کو ہلکا کر لیا کہ موسم بدل گیا۔ غذا یہ ہے، میں نے یہ کھانی ہے، کیوں؟ اب موسم بدل گیا۔ ساری چیزوں کو ہم نے اپنے تحفظ میں لیا۔ ہم سفر کر رہے تھے وہاں گلگت بلتستان میں، تو ہمارے ساتھ ایک مخلص تھے، گاڑی وہ ڈرائیو کر، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اوپر سے نا سلائڈنگ پتھروں کی ہو رہی تھی، تو وہ اشارہ کرتے تھے جلدی سے گاڑی نکالو، آگے چلو آگے چلو، کوئی پتھر اوپر آ کے نہ گرے۔ زندگی انہیں تحفظات سے نکل رہی ہے، پر اندیکھے خوف کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ جو انگریز بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی اس سے بچنا ہے، اور انگریز نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ میں نے کتابیں اپکری کی سائٹ جس کا نام ہے جادوئی لائبریری، اس پہ جمع کر دی ہیں۔ اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اور ہے حل آپ کے پاس، اور ہے حل آپ کے پاس، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں ہم سلام کو کچھ نہیں سمجھتے یا معمولی سمجھتے ہیں، پر میں جب سلام کرتا تھا نا، السلام علیکم، السلام علیکم، بڑے سلام کیے میں نے۔ اس مصر کے سفر، میں نے زندگی میں بڑے سفر کیے، پر مصر کے سفر میں سب سے زیادہ میں نے سلام کیا، بہت سلام کیے، اور جی بھر کے سلام کیا، اور پل پل زیادہ سے زیادہ سلام کیا۔ حتیٰ کہ جب میں یہاں دیکھتا نا کہ بندے نہیں کھڑے، میں سلام کر رہا ہوتا تھا۔ لوگ دیکھ رہے ہو کیا ہو گیا، انہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ بندے کوئی نہیں ہے، بندے کوئی نظر نہیں آ رہے، سلام کر رہا ہے، السلام علیکم۔ ہم اسکندریہ میں گئے، قاہرہ سے آگے ایک شہر ہے، اسکندریہ سکندر اعظم کی وجہ سے ہے، تو اس کے نیچے سینکڑوں قبریں ہیں، پہاڑ کے نیچے گلیاں ہیں، تہ در تہ قبریں ہیں۔ وہ اپنے میتوں اور مردوں کو دفن کرتے تھے کسی دور میں، وہ بھی ہزاروں سال پرانی قبریں ہیں۔ میں نے وہاں مکروہ روحیں دیکھی، کالی 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 چیزیں دیکھی اور کالی روحیں دیکھی۔ میں جس راستے میں جاتا تھا وہاں سیاح کم تھے، ٹورسٹ کم تھے، میں جاتا تھا، پڑی ہوتی تھی، انہوں نے اندر لائٹیں لگائی ہوئی تھی تاکہ نظر آئے۔ میں نے وہاں سلام کیا اور اعمال کیے، یا سلام جہاں سلام، پھر ذکر پہ لگ گیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے، آپ یہ چھوٹے چھوٹے ذکر سارا دن کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہتے ہیں، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کر رہا، دل اس کی یاد میں، دل اس کی یاد میں، دل اس کی یاد میں، ہاتھ کار ول دل یار ول، کہ ہاتھ کام کر رہا اور دل اس کی یاد میں مشغول ہے، اور دل اس کی محبتوں میں رچا بسا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا بچاتی ہیں، بڑے مسائل کا حل، بڑی مشکلات کا حل، بہت بڑی ناکامی ایسی جو ہماری طرف بڑھ رہی ہے، ایسے بڑھ رہی ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ اللہ کا نام، یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ صدقات خیرات، اور یہ تسبیح خانے کی حاضری، ایسے دیوار آ کے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے اس کے سامنے، اور وہ دیوار بن جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے اندر کا وہ شیطان اور نفس وہ کہتا ہے تسبیح خانے سے کیا پایا، کیا ملا، تسبیح سے کیا ملا، دیکھو وہ بندہ 2 نمبری کر کے وہاں پہنچ گیا، وہ وہاں پہنچ گیا، وہ وہاں ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو عزت دے کے دکھاتا ہے، اللہ اس کو زوال دے کے دکھاتا ہے، پھر کہتے ہیں سمجھ تو آئی پر بڑی دیر سے آئی۔
دیر سے سمجھ آئے. یہ اس کا لیا ہوا نام ہو, اللہ کا لیا ہوا نام ہو, اور نقصان ہو جائے, کیسے ہو سکتا؟ ایک شخص تھا, اس کو نواب صاحب سے بڑی محبت تھی. نام تھا اس کا رحیم بشک. اس کو رحیم و پوزا والا کہتے تھے, پتہ نہیں کیوں کہتے ہوں گے. میں نے بابا سے پوچھا, بابا جی دتو بڈھے والا, نام تو اللہ دیتا تھا, بڈھے والا. میں نے بڈھے والا کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے ابا بوڑھا تھا, بڑھاپے میں ابے کی بڑھاپے کی اولاد ہوں, تو اس لیے مجھے اللہ نے دیا تھا, اللہ دیتا مجھے کہتے ہیں, بڈھے والا کہتے ہیں. تو رحیمو جو تھا, رحیمو وہ سارا دن صرف ایک چیز کہتا تھا, سارا دن جہاں بھی چلتا تھا, جیوے صادق جیوے. نواب کا نام نواب صادق محمد خان عباسی رحمت اللہ علیہ, بہت نیک اچھے مخلص انسان تھے, عجب صفات تھیں اس درویش کی, اور اس کا سارا دن یہی تھا, جیوے صادق. اور اس کی ادا اور لے ایسی تھی کوئی اس کی کاپی نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ اندر سے نکلتی تھی. کہاں سے نکلتی تھی؟ اچھا, یہ سال ایسے کرتے کرتے ایک دفعہ نواب صاحب کے کانوں میں جو ہے وہ ایک کسی نے بات ڈال دی. اس نے کہا جی یہ بالکل دھوکے باز ہے, جھوٹا ہے, پیسے لینے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے, چونکہ آپ سخی شہنشاہ ہیں. یہ جو خادم ہوتا ہے نا, خاص طور پہ ڈرائیور, مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت بس آپ بزرگ ہیں پر آپ کے ڈرائیور سے بڑا ڈر لگتا. میں کہ میں ڈرائیور کی ساری کہانی سنتا ہوں, سب کچھ سنتا ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے دعویٰ تو نہیں کرتا, آج تک ڈرائیور کی کہانی پہ میں نے فیصلے نہیں کیے. تو وہ اس نے کہہ دیا, اچھا وہ آگے سوڑا کوڑا ہے, جھوٹا سٹکے باز ہے, ایسی باتیں کرتا ہے, آپ کا نام لیتا ہے تاکہ پیسے ملے, آپ سخی ہیں, آپ اشرفیاں بانٹتے ہیں. نواب صاحب جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو ٹوکرے بھرے ہوئے ہوتے تھے اشرفیوں کے. نواب صاحب 2-3 مٹھیاں ڈال دیتے تھے, باقی لوگ ایسے پھینکتے جاتے تھے. اشرفیوں کے ٹوکرے, بڑے بڑے ٹوکرے ہوتے تھے. اب وہاں رحیم پوزا والا پہنچا, اور اس نے اپنی لے اور ادا سے جیوے صادق جیوے اس نے کہا. تو وہ نواب صاحب نے کہا ہٹ جا پرے, اس کو بلاؤ. وہ قریب آیا تو اس نے کہا, ان کے پاس ایک جرنیلی سٹک ہوتی تھی, اور جلالی بادشاہ تھے, جب بھی غصے میں آتے تھے اپنی پنڈلی میں سٹک مارتے رہتے تھے. پنڈلی بھی کالی ہو گئی تھی. جو اس کو مارا, وہ تو تھی چھڑی ایسی, تو وہ تو جلد کے اندر سے نکل کے, گوشت کے اندر سے نکل کے ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی. اور پھر ٹوٹے مارے, بہت مار. اچھا وہ پڑا رہا, ہائے ہائے کرتا رہا, مار کے چلے گئے, اٹھا کے لے گئے. کو 1.5 مہینہ تو نظر نہ آیا نا کہ بستر پہ پڑا رہا بیچارہ. اور 1.5 مہینہ کے بعد لنگڑاتا اور لاٹھی لے کے نکلا گلیوں میں, پھر کہے جیوے صادق جیوے. اب بات پھر پہنچی, انہیں کہ جی رحیم پھر کہہ رہا. پھر نواب صاحب سفر سے واپس کبھی آئے, پہنچا ہوا تھا اور دور سے کہہ رہا تھا جیوے صادق جیوے. انہوں نے کہا پکڑ کے لاؤ, انہوں نے کہا آج پھر شام آتا ہے. میں نے کہا اس کو رستہ ہٹاؤ, اس کو بلاؤ. انہوں نے کہا تو کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا دلہا مجھے آپ سے محبت ہے. اچھا وہ دھیاں ہی نہیں, انہوں نے کہا 2 دھیاں ہیں, شادی کرنی ہے, 2 بیٹیاں ہیں, گھر ہے؟ نہیں گھر تو نہیں ہے, سسرال کے گھر بیٹھا ہوں, ایک کوٹھا دیتے نے, میرے کو 1 کمرہ دیا ہوا ہے. فلاں ہے فیض محمد خان لشاری, نواب کا وزیر ہوتا تھا. فیض رانا سر سائیں سرکار, لکھو اس کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے فائدہ نہیں ہوتا, کہ مٹنے والے بادشاہ کے نام سے یہ فائدہ ہو رہا, لیکن اس نے ساری تکلیفیں صحیح بادشاہ کا نام نہیں چھوڑا. تو ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اور ناگواریوں سے تسبیح اور تسبیح خانی کی راہیں چھوڑ دیتا ہے. لکھو اس کے لیے. ایک ریلے کا سائیکل ہوتا تھا جس کے پاس ہوتا تھا, دنیا دیکھنے آتی تھی. ریلے کا سائیکل, گھر, شادیاں, فلاں چیز. اس نے سمجھ گیا آج
شہنشاہ موجوں پہ ہے، وہ مانگتا گیا، فیضان خان لاشاری وزیر تھا ہر وقت، وزیر جی حضوری، وہ لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا، اور کہنے لگا یہ ایک ٹوکرا سارا اسی کو دے دو۔ وہ تو نقد ہے نا، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، وہ تو نقد ہے، نقد دیا۔ اس کی ساری زندگی کی جمع پونچی ایسی ملی کہ اس کی نسلیں جو ہیں وہ ان کو مالدار ہو گیا۔ اس نے ساری زندگی ایک لفظ کہا تھا، جیوے جیوے صادق جیوے۔ پھر اس کا امتحان لیا گیا کہ اپنے بولوں میں سچا ہے، ہاں امتحان لیا۔ تو کہے میں عاشق ہوں اور عشق کا امتحان نہ لیا جائے، عشق کا امتحان لیا جائے گا، ناگواریوں میں، کبھی تکلیفوں میں، کبھی مشکلوں میں، کبھی ٹھوکروں میں، اور کبھی کہاں عشق کا امتحان لیا جائے گا۔ اور امتحان لیا گیا اور وہ امتحان میں سچا ثابت ہوا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ بیچارہ زخمی پڑا رہا۔ نواب صاحب مار کے اور اس کو ادھموا کر کے چلے گئے، اور حاسدین خوش ہوئے کہ دیکھو کیسا زبردست آج کارنامہ ہوا ہے، پر وہ سچا تھا، اس کے جذبے سچے تھے، اس کے بول سچے تھے، وہ سچا تھا، وہ سچا تھا، اس کے جوڑ، اس کے بول اور اس کے انداز سچے تھے۔ یاد رکھیے گا، جو اللہ کا نام لیتا رہتا ہے سچے جذبوں سے، سچے بولوں سے، اور اس کے نام لیتے ہوئے راستے میں کوئی آزمائشیں، کوئی ناگواریاں، کوئی لوگوں کے تانے، کوئی باتیں سنتا رہا، منزل نہیں چھوڑی، راستہ نہیں چھوڑا۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، کبھی تجھے لوگ شابش کہیں گے، کبھی تجھے لوگ شابش کہیں گے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار۔ کبھی کانٹے لوگوں کی باتیں ناگواریاں تیرے دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جاؤ، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے، منزل تیری آگے بہاروں سے گزر جاؤ۔ اس کا نام لیا ہوا، اس کا نام لیا ہوا، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی قوت ہے۔ اس دن حویلی میں ایک استاد کالا آیا تو وہ ٹرالیاں ڈالتا تھا مٹی کی حویلی میں، مجھ سے کہنے لگا میرا سکا ماما تھا رحیم پوزالا۔ میں کہا استاد کوئی حال سنا رحیم کا؟ پھر اس نے حال سنائے کہ سارا دن بس اس کا ایک ہی بول تھا، جیوے جیوے صادق جیوے۔ سارا دن کس کے بول بولتے ہیں، کس کے نغمے گاتے ہیں، کبھی درود کی شکل میں، کبھی تسبیح کی شکل میں، کبھی ذکر کی شکل میں، کبھی رونا، کبھی گڑگڑانا، کبھی اس کی راہوں کے لیے تڑپنا، کبھی ٹھوکریں کھانا۔ وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ سوچیں تو صحیح، کس کا نام لیتے، کس کا نام لیتے، کس کا نام لیتے؟ اب سوچیں۔ میں ابھی 2 دن پہلے ایک جنازے میں گیا، میں نے اسے دیکھا، ان میں سے ایک بندہ تھا، اس کے چہرے پہ میں نے، اس کے جسم پہ میں نے انوارات کی کیفیات پتہ نہیں کیا کچھ دیکھی۔ میں کہا واہ بھائی واہ، خدمت نے تجھے رنگ دیا، تو نے جو دن رات خدمت کی ہے نا، اور خدمت پہ تو نے اپنے چین کو گھر رول ویندے کم بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا، تو نے جو کیا ہے نا، اب جا، میرے اندر سے کیفیت سے بول نکل رہے تھے، جا تو اور تیری نسلیں سدا آباد ہیں۔ اٹھ یار فرید تھی شاد ول، اٹھ یار فرید تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھسن آباد ول، یہ گھر پھر آباد ہوں گے، اے جھوکاں تھسن آباد ول، اٹھ یار فرید تھی شاد ول۔ خدمت کی گئی ہو، اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اس کے نام کے نغمے اور اس کے کریم کے نام پہ درود و سلام، صلاۃ و سلام، اور وہ ضائع جا رہا ہو، اور تجھے کہنے والے اور کانوں کو بھرنے والے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا، رحیموں کو تو مل گیا، تجھے کیسے نہیں ملے گا؟ رحیموں فنا ہو گیا، رحیموں کا بادشاہ بھی ختم ہو گیا، مجھے فنا ہے پر میرے بادشاہ کو فنا نہیں ہے۔ سچ ہے، اس کا صادق مٹ گیا، سب نے مٹ جانا ہے، پر میرا صادق جس کو میں سارا دن کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کا معنی یہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس کا معنی یہی ہے، جیوے جیوے صادق جیوے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میری تعریف کر۔ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے اللہ؟ کیا کہتا ہے؟ میری تعریف کر۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اللہ کہتا ہے میری تعریف کر۔
میری تعریف کر. دکاندار سن رہا ہوتا ہے, مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تیری دکان چھوٹی, تیرا دفتر چھوٹا, تیرے جذبے چھوٹے, تیری محبتیں چھوٹی, چھوڑ اس محبتوں جذبوں کو, اب سب سے بڑا اللہ ہے. اور کملی والے نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے گا, مؤذن کی قبر میں کبھی میت کو مٹی قریب نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ اللہ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے, اللہ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے, اللہ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی عزت والا وہ ہوگا, اور لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ انہوں نے کہا مسجد کا وہ مؤذن ہے جس کو روز ریٹائر افسر سے ڈانٹ پڑتی تھی. ریٹائر ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, اب گھر والے کہتے ہیں بابا جی مہربانی کر, اور شامت مسجد کے مؤذن خادم کی ہوتی ہے. یہ وہ ہے جس کو ڈانٹ پڑتی تھی. آج ساری دنیا چھوٹی ہے, سوائے انبیاء بڑے ہیں اور انبیاء, اور یہ وہ ہے جو عزتوں والا. کیوں؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے مؤذن, اور اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے. پسند ہے اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بول جو منہ سے نکل رہے ہیں, ماشاء اللہ, الحمدللہ, تبارک اللہ, اللہ اکبر, بسم اللہ, سلام, کلمہ, جو بول سارا دن نکلتے رہتے ہیں, یہ نکلنے والے بول, یہ نکلنے والے بول پتہ ہے کیسے ہیں؟ ایک بندہ تھا میرے ساتھ سفر میں کہیں, اس نے پانی کی نلکے سے بوتل بھر کے لے آیا, بوتل کے اندر ایک ڈراپر نکالا, اس نے ایک چھوٹا سا قطرہ ڈالا, قطرہ ڈال کے بوتل بند کر کے ڈراپر بند کر دیا. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ کیمیکل ہے جس نے میرے پانی کے اندر کے سارے جراثیم ختم کر دیے, اب یہ میرا پانی میرے لیے راحت اور شفا کا ذریعہ ہے. آپ کی زندگی میں یہ بول ایسے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہونے والی کثافتیں, غلاظتیں, خباثتیں اور نجاستیں اور رکاوٹوں کو ایسے دور کر دیتی ہیں. قطرہ حل ہوا, پانی میں پتہ نہ چلا. اسی طرح آپ کی زندگی میں یہ نور حل ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا پر کام کر جاتا ہے. کام کر جاتا, پتہ نہیں چلتا پر کام کر جاتا ہے. آپ کی زندگی میں جو جراثیم تھے, جس سے بیماریاں, جس سے دکھ, جس سے قرضے, جس سے جھگڑے, جس سے لڑائیاں, جس سے نفرتیں, جس میں رزق میں, زندگی میں رکاوٹیں, ناکامیاں, پریشانیاں, یہ ساری زندگی آپ کی زندگی میں ایسے تھیں. وہ ایک چھوٹا سا کریم کا نام جسے چھوٹا سمجھتے ہیں, جب وہ ہے بڑا, وہ آپ کی زندگی میں ایسے سہولتیں, راحتیں, رحمتیں, عافیتیں ایسے کھول جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ تجھے تسبیح اور تسبیح کھانے سے فائدہ نہیں ہوا؟ میں نے سنا ہے کہ اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور ایک طرف سیم نالا تھا بڑا, اور ایک طرف گاڑی بس یوں پھر گئی, سٹیئرنگ گاڑی کا, اور چھوٹی سی جا کے ایسی تھوڑی سی لگی اور گاڑی رک گئی. اور ہم نے کہا نکالا, مجھے کہنے لگے اس کے ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں ملی, اور وہ تو وہیں ختم ہو گیا تھا. اللہ ایسی ایسی بڑی بڑی آفات, حادثات, مشکلات, پریشانیاں, ذلتیں, علتیں, قلتیں, ایسی ایسی چیزوں سے بچاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے جہاں عقل انسانی اور انسانی دماغ اور سوچوں کا گمان, خیال اور تصور نہیں ہوتا, اور بندہ یوں نکل جاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. مجھ پہ آفت کوئی آئی تھی اور پتہ ہی نہ چلی, نکل جاتا ہے. اور وہ نکلتا کیوں ہے؟ اللہ کا جو نام لے رہا ہوتا ہے, اسی کا نور اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے, اسی کا نور اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اور اندر ایک کشمکش اور بھی ہے. وہ کشمکش ہے کیا لے رہا ہے, کیا بنا, کیا ہوا, کیا فائدہ پہنچا, کیا ملا, وہ تو وہاں پہنچ گئے, فلاں تو وہاں پہنچ گئے, تجھے کیا ملا؟ یہ اندر ایک کشمکش, یاد رکھیے گا موت تک چلتی رہے گی, موت تک چلتی رہے گی. تجھے ہٹانے کے لیے, خیر کی راہوں سے ہٹانے کے لیے, اور عزت اور بلندیوں سے نیچے گرانے کے لیے, یہ موت تک چلتی رہے گی. یہ کشمکش ہے, اس کو لڑنا پڑے گا, اور لڑتے ہوئے ہتھیار ساتھ لینا, اکیلے نہ لڑنا. اور اللہ کے نام سے بڑھ کے طاقتور چیز کوئی نہیں ہے. کوئی اللہ کے نام سے بڑھ کے طاقتور چیز کوئی نہیں. مجھے ابھی ایک صاحب ملے 2-3 دن پہلے, ملے نہیں, میرے کلینک میں آئے, معزز معتبر. میں لوگوں کے خواب بہت سنتا ہوں, کاغذ پہ بہت لکھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اللہ پاک نے مجھے کچھ تھوڑی سی ایسی سوچ بوجھ دی ہے, میں ان خوابوں پہ نظر رکھتا ہوں. سچ پوچھیں, اکثر خواب خیال ہوتے ہیں, خواب نہیں ہوتے, خیال ہوتے ہیں. خواب کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ ایک اکثر خواب خیال ہوتے ہیں, یا کچھ بعض اوقات مبالغہ بھی ہوتا ہے. ایسے خواب کہ میں ایسے سویا ہوا تھا, ایک ہستی آئی, انہوں نے کہا پھر یوں کر دے, یوں کر دے. مجھے بیان کرتے ہیں, میں کہتا ہوں چلو سارے سچے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا, ایک آگے نے خط دے دیا,
رکا دے دی، اس پہ لکھا جی ایک خواب سنانا ہے آپ کو. میں کہ بابا لکھ کے دینا، میرے پاس خواب سننے کا وقت نہیں ہوتا. میں اکثر خواب نہیں سنتا، میں کہتا مجھے لکھ کے دے دیں، اس میں زیادہ خیر ہوتی ہے. لیکن چلتے چلتے نا پتہ نہیں مجھے کیا کیفیت ہے، میں نے سنا ہے خواب، لیکن مختصر سنا ہے. اس نے کہ جی پچھلے دفعہ آپ نے جو سیدہ نفیسہ کا عمل کرایا تھا، وہ عمل میری بیوی کو آپ خواب میں آئی اور فرمانے لگے جو پچھلے دفعہ کا عمل ہوا تھا اور لوگوں نے جو خرچ کیا تھا وہ سب مجھ تک پہنچا، اور میرا دن رات اب ان کی دعاؤں میں لگ گیا ہے، اور ان کی حاجتیں جتنی بھی ہیں میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گی جب تک منوا نہیں لوں گی. اس وقت تک نہیں ہٹوں گی جب تک اللہ سے. امام جعفر صادق کی بہو حضرت امام حسن کی پڑپوتی، امام جعفر صادق کی بہو حضرت امام حسن کی پڑپوتی، مصر میں قاہرہ میں ان کے مزار پہ میں گیا اور مجھے بھی علم نہیں تھا. ایک مخلص ہیں اہل حدیث، انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں ایک ہستی ہیں اور اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب خیرت الخیرہ، غالباً یہی نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں تذکرہ لکھا ہے اور فرمایا کہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں. انہوں نے اپنی قبر میں 190 قرآن کی تلاوت کی تھی اور وصیت کی تھی کہ مجھے یہیں مصر میں دفن کیا جائے. وہ دین کی تبلیغ کے لیے مصر میں اپنے شوہر کے ساتھ قافلہ سارا آیا تھا، اور ان کے شوہر نے چاہا کہ میں مدینہ منورہ، کیونکہ ہمارا سارا خاندان بقی جنت البقی میں ہے، رات کو میرے آقا خواب میں تشریف لائے. فرمایا نہیں، نفیسہ کو یہیں دفن کرو اور ان کی وجہ سے مصر والوں پہ رحمت نازل ہوں، مصر والوں پہ. اور پھر فرمایا کہ ان کو خواب میں کہ اگر کوئی بندہ ایک آنا ایک پیسہ بھی، اگر ایک آنا، بھائی یہ لائٹ بند کرتے ہیں موبائل کی، اگر ایک آنا ایک پیسہ بھی، ایک آنا ایک پیسہ اور حسب توفیق جتنا بھی ان کے لیے ان کی طرف سے کسی غریب مسکین مستحق ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے اور اس کا ہدیہ حضرت سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور پھر اللہ سے عرض کرے تو اس کی اس منت سے اس کی دعا پوری ہوتی ہے، اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس کی ناکامیاں دور ہوتی ہیں، اس کے حالات بہتر ہیں. تو سیدہ نے فرمایا اللہ اکبر، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. سیدہ فرمایا، اور کیا فرمایا، میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گی جب تک اللہ سے منوا نہ لوں. میں سب کی دعاؤں میں لگی بیٹھی، مجھ تک ہدیے پہنچے ہیں سب کے، اور یہ حدیث صرف آپ نے نہیں پہنچائے، اس وقت آن لائن پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، اور پھر بہت سے لوگ بعد میں درس سنتے ہیں، کہیں رات، کہیں صبح، کہیں دوپہر، کہیں شام، بہت سے لوگ بعد میں سنتے ہیں، دنیا سن رہی ہوتی ہے. چن چن کے تحفے لاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں انسانیت کو نفع ہو، انسانیت کو خیر ہو، لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کے مسئلے حل ہوں، چن چن کے. یہ ہماری آج دوسری جمعرات ہے. کل اس عمل کی، آئندہ جمعرات اس عمل کی اختتامی جمعرات، اور جو اختتامی جمعرات ہے نا اس میں بڑا عمل کرواؤں گا. آج ہم نے وہی عمل کرنا ہے. کلمہ کتنی بار، درود پاک کتنی بار، 11 بار. ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص. اور پیسے کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے پیسے بھی طے کرنے ہیں. وہ کسی ایسی ضرورت مند کو سوال نہیں کرتا، پروفیشنل پیشہ ور نہیں ہے، اس کو دے دیں یا کھلا دیں، دے دیں یا کھلا دیں، جتنی حسب توفیق ہو، جتنا حسب توفیق ہو اتنا جو ہے. مجھے نہیں دینے، پچھلی جمعرات بھی یہی طے ہوا تھا، مجھے نہیں دینے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے کیا ہوگا، کیا تھا ماشاءاللہ. تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے، اور آئندہ جمعرات بھی دینے ہیں انشاءاللہ، اور زندگی میں بھی دینے ہیں. سیدہ کی خدمت کرنی ہے، جب بھی جتنی توفیق دے نیت کر لیں ان کی، اور ان کو نیت کر کے عرض کر دیں میری فلاں ارداس، میری فلاں فریاد، میری فلاں دکھ، میرا فلاں غم، میری فلاں تکلیف، میرا فلاں مشکل، میری فلاں مراد. آپ دعا فرمائیں، سیدہ کو عرض کریں کہ اللہ میری یہ مراد پوری کر دے. اور ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں. ایک تو یہ عمل ہم نے کیا تھا، اور دوسرا فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد. وہ جو آپ نے ہاتھ پہ ضرب لگائی تھی نا، نہیں سوچتے. میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے وہاں بھی دیکھا کہ کتنی شیطانی، جناتی، جادوئی، نظر بد کی چیزیں ایسی ہیں کہ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں کہ جیسے کوئی، میں کیا مثال دوں،
جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی بسکٹ ہو اور آپ کو پکڑ کے اس کو چورا کریں اور چورا کر کے اسے پھینک دیں، حالانکہ اس سے پہلے اس بسکٹ پہ بندہ بھی بنا ہوا ہے، سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر مونوگرام بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ بسکٹ نہیں، ایک پوری دنیا ہے جو کہ نظر آتی ہے، اور آپ نے اپنی ہتھیلی میں مسل کے، یا پھر مکڑی اتنا بڑا جالا بنائے بیٹھی ہے، اور جو بھی آتی ہے، میں نے کئی دفعہ مکڑی کے جالے کو غور سے دیکھا کہ مکھی کو، کیڑے کو پھانستی کیسے. اس دن بتا رہا تھا، اس نے کہا حویلی میں موتی جو ہے نا، اس نے مکوڑا، کالا مکوڑا ہوتا ہے نا، یہ تنگ کرتا ہے، ایک دفعہ بھیجو پھر آ جاتا ہے، پھر اس نے ایک دفعہ اس کو ہاتھ سے ایسے کیا، پھر آ گیا، پھر کیا، پھر اٹھا کے اس نے کھا لیا. پشاور کا ایک پٹھان تھا، کالا مکوڑا آ رہا تھا، ہمارا بابا ہے، اس نے سنا، بھی بیٹھا ہے، اس نے کہا ہٹ جا، پھر ہٹا دیا، پھر آیا، پھر نیوالے میں پکڑ کر رگڑ دیا، انہوں نے کہا چل جا. میں تجھے بار بار کہہ رہا ہوں ہٹ جا. ایک کالا مکوڑا ہوتا ہے نا، اس کو ایک دفعہ ہٹاؤ پھر آتا ہے، پھر ہٹاؤ پھر آتا ہے، پھر انہوں نے نیوالے میں پکڑ کے اس کو رگڑ دیا، انہوں نے کہا چل جا، پھر اب تجھے کہا تھا نہ یا بیمار پہنچے کو ہٹ کیا ہوں. کیا بات کر رہا تھا؟ جو آپ نے نا جب ہاتھ مارا نا ایک دم ایسے، اللہ اکبر، کیوں؟ دائیں ہاتھ میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت، المقتدر، اللہ کی طاقت ہے، غالب، عزیز، قوی. دائیں ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہے، مطویاتم بیمینہ. میں نے آپ کو آیت سنائی تھی نا، اما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت. میرے بندو تم نے میری جو قدر کتنی کرنی تھی نہیں کر سکے، کیوں؟ والارض جمیعا قبضتہ، یہ ساری کی ساری زمین میرے قبضے میں، میرے احاطے میں، میری طاقت میں، میری قدرت میں ہے، اور باقی رہی آسمانوں کی ساتھ، ساتوں آسمان ساری میری دائیں ہتھیلی میں ایسے ہیں. ہاں، السماوات مطویات بیمینہ. اب اللہ کہتے ہیں اب بتاؤ، سبحانہ و تعالی، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ سبحان، پاک، سبحانہ و تعالی، اور ہے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ اما یشرکون، خیال کرنا کسی اور کے در پہ نہ جانا، میرا اکیلا در کافی ہے. آپ کے دائیں ہاتھ میں اللہ کی قدرت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، اس کی مدد، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی شفقت، اس کی عزت، اس کا طاقت، اس کا وہ طاقت، وہ طاقت، وہ طاقت. ہمیں اللہ کی طاقت کی عظمت کا اندازہ نہیں. مجھے مدینہ منورہ میں ایک صاحب کہنے لگے کہ وہاں سیکیورٹی کے افسر تھے، کہنے لگے صدر ضیاء الحق آیا تو ہماری سیکیورٹی تھی. ایک صحافی تھا، اس نے صدر ضیاء الحق کو ایک گندی گالی دی، ایسے مڑ کے کہنے لگا اپنے علاقے کے تھانے دار کو دے دینا درد، پھر پتہ کرنا کیا ہوتا ہے. وہ چپ کر کے چلا گیا. کیوں؟ تھانے دار کا پتہ ہے کہ اس کا عہدہ کیا. ہمیں اللہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا، اور اللہ کتنا طاقتور ہے، اور اللہ کے قبضے میں ہے کیا، اور اللہ کی عزت اور عظمت اللہ کی بارگاہ میں کتنی، پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. آپ کے دائیں ہاتھ میں اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اور اللہ اپنی طاقت اور قوت بندوں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے. اللہ جس کو دے دے، یؤتی الحکمت من یشاء، ہم جس کو چاہیں دانائیاں حکمت دے دیں. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، پر جس کو دے دیتے ہیں پھر کر رنگ و رنگ دیتے ہیں، جس کو دے دیتے ہیں کر رنگ و رنگ دیتے ہیں، اس کو عطاؤں کی بارشیں، اپنے فضل کی بارشیں کرتے ہیں. اور آپ کے بائیں ہاتھ میں، آپ نے پچھلی دفعہ تصور، میں پھر یہ عمل کراؤں گا، غور سے غور سے غور سے سنیے گا، میں پھر یہ عمل کرا رہا ہوں، اور آئندہ جمعرات اس عمل کا اختتام ہے، غور سے سنیے گا. خوش قسمت ہیں جو آج کی جمعرات میں بھی حاضر ہیں اور پہلے حاضر ہوئے ہیں، اور خوش قسمت ہیں جو آئندہ جمعرات حاضر ہوں گے اور پہلے ہوں گے. اور آپ مومن کبھی سخی ہوتا ہے، اکیلا نہیں چلتا، اوروں کو بھی ساتھ لائیں گے تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو. پورا ہفتہ تیار کرتے رہا کریں لوگوں کو. تو دائیں ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، اور بائیں ہاتھ میں میری مصیبتیں، میری تکلیفیں، میرے جادو، جنات، اثرات، مکڑی کے جالے، اور دائیں ہاتھ میں میرے قرضے، میرے نقصانات. یہ ہیں جب میں اللہ کی عظمت کو، اللہ کی طاقت کو اس پہ ہاتھ پہ ایسے ماروں گا تو اللہ کی طاقت اور قوت کی عظمت ایسے ہے کہ ساری چیزیں چورا چورا ہو جاتی. حق بالباطل فیدمغ فاذا هو زاهق، کہ ہم نے حق کو باطل کے اوپر جب مارا. قرآن کہتا ہے، کون سی آیت، کون سا پارا؟ میرے سامنے حافظ بیٹھا ہے، سارے پاس حافظ اندھے کو بھی کھیلنے خیال کرا ہے. ہاں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جب حق اٹھایا اور باطل کے پارا اس کا بھیجا نکال دیا، اس کو چورا چورا کر دیا، اس کو تہس نہس کر دیا، تہس نہس کر دیا. اس کی تدبیریں اسی پہ پلٹ دی، اس کی تدبیریں
कहते हैं जादू उल्टा पलट गया उस पे ऊपर, जिन्नात उसी के ऊपर, नजर बद उसी के ऊपर, उसकी तदबीरें उसी के ऊपर मैंने पलट दी, अपने अमर से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपने नाम की ताकत और अजमत और कुव्वत से उसकी तदबीरें उसी पे पलट दी। और दूसरी बात मैंने एक अर्ज की थी आपकी खिदमत में, अल्लाह पाक ना नियतों के मुताबिक फैसला करता है। हदीस कुदसी है, याद से रखिएगा। ऐ मेरे बंदे, जैसे तेरा गुमान होगा वैसे मेरा मामला होगा, जैसे तेरा गुमान होगा वैसे मेरा फैसला होगा, जैसे तेरा गुमान होगा वैसे मेरा अमर आसमानों से तेरे हक में चलेगा 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 और तेरे हक में चलेगा, जैसे तेरा गुमान होगा। हदीस कुदसी है। हम गुमान कर रहे हैं कि अल्लाह तेरी सारी ताकत, क्यों जी ये हमारा गुमान गलत है? तेरी सारी ताकत कुव्वत हमारे दाएं हाथ में है, तेरे अमर तेरे हुक्म से, और मेरी सारी मुसीबतें मेरे बाएं हाथ में है। अल्लाह मैं दाएं हाथ में तेरी ताकतों को मुसीबतों के ऊपर मारूंगा तो क्या ख्याल है, अल्लाह बड़ा या मुसीबतें बड़ी? आप खुद सोचें, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के नाम में ताकत, अल्लाह के नाम में अजमत, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, और अल्लाह के नाम में ताकत है, कुव्वत है, इज्जत है, अजमत है। अल्लाह, पहले हम सैयदा नफीसा वाला अमल करेंगे। तो पहले पैसों की बात करो। आप पीर आ गया ना पैसों पे, देख लो, पीर आ गया ना पैसों पे। सोचो पैसे, आप खुद सोचें, आपके दिल में जितना भी जहन में, दिल में, गुमान में, ख्याल में, हाँ जी, आपके गुमान, ख्याल, तसव्वुर में जो आप अभी नियत कर लें, कल दे दें, परसों दे दें, जो भी है, कर ली नियत? इंशाअल्लाह। मैंने भी कर ली, मैंने भी कर ली। आप पूछेंगे हजरत आप बता दें आपने कितनी की? मैं क्यों बताऊं? अब औरतों को भी सलाम है, को अल्लाह की बंदी, साथ मर्द भी थे, अब मैं तुझे क्या दिखाऊं? क्योंकि शिरक तो बीवी से हो ही नहीं सकता। जिसने तौहीद सीखनी है, तौहीद सीखनी है, बीवी से तौहीद सीखे। हाँ, मैं हूं, बाकी सब झूठ है। अल्लाह भी कहते हैं मैं हूं, सभी सब झूठ है। अल्लाह भी कहता है बस मैं ही हूं, तूने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देख ले, फिर मेरा नहीं है, फिर उसका है। अब हम सैयदा नफीसा का अमल करें ना। तो पहले 11 बार कलमा, फिर 11 बार दरूद पाक। और दरूद कौन सा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और किसी को इस दरूद पे शक है तो आप अत्तहियात में दरूद इब्राहिम में, हर नमाज की अत्तहियात में ये दरूद पढ़ते हैं, हर नमाज की अत्तहियात में ये दरूद पढ़ते हैं। तो एक दफा सूरत फातिहा और 3 दफा कुल हुवल्लाह उनकी बारगाह में हम हदिया करते हैं। और पैसों की नियत आपने कर ली, पढ़े पहले 11 बार दरूद पाक, नहीं 11 बार कलमा पहले पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ग्यारह बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक बार सूरत फातिहा पढ़ें, बिस्मिल्लाह। तीन बार सूरत कुल हुवल्लाह इखलास। अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर लिया। अब अर्ज ये है, अपनी रकम, पैसे, नकदी जो आपने नियत की है, और माल का हदिया, और ये आमाल का हदिया, वो माल का हदिया और ये सारा का सारा सैयदा की बारगाह, सैयदा नफीसा
جن کا مزار مصر قاہرہ میں ہے، اور وہ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ کی بہو اور حضرت امام حسن کی پڑپوتی ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں اپنی مرادوں، اپنی مشکلوں، اپنی پریشانیوں، اپنی ناکامیوں، اپنی الجھنوں اور اپنے مسائل کا تصور کر کے آپ نے ہدیہ کیا۔ ہو گیا؟ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ جو درود پاک پڑھا ہے نا، یہ اول آخر کی نیت کر کے پڑھا کریں، یعنی 11 بار درود پاک، یہ عمل سے پہلے اور آخر کی نیت کر کے پڑھا تو دونوں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب پوری توجہ اور طاقت سے دائیں مٹھی میں تصور کریں کہ میں نے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی مدد کو، اللہ کی مدد کو، اللہ کی مدد کو، اور بائیں ہاتھ میں میرے مسائل ہی مسائل ہیں، اور میں 11 بار جب پڑھوں گا اور پھر اسی لمحے یکا یک اپنے دونوں ہاتھ کھول کے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ زور سے ماروں گا، اور اس تصور کے ساتھ ماروں گا کہ میری ساری الجھنیں تکلیفیں ریزہ ریزہ تہس نیس ہو گئی اور اللہ کی طاقت غالب آ گئی، جادو جنات بندشیں نظر بد ناکامیاں پریشانیاں مشکلات مسائل سب ختم ہو گئے الحمدللہ۔ تو 11 بار پڑھیں۔ فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد۔ پڑھیں، اونچا اونچا پڑھیں۔ موسیٰ کامیاب شد، فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد۔ مٹھی بند کر کے پڑھنی ہے، طاقت سے بند کر کے پڑھنی ہے۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں اللہ کی مدد، رحمت، طاقت، قوت ہے، اور بائیں ہاتھ میں سارے فتنے، جادو، جنات، بیماریاں، تکلیفیں، مسائل ہیں۔ سخت توجہ سے ڈوب کر، ریحان سے ڈوب کر، اور جب میں پھونک ماروں گا آپ نے یکایک اسی وقت اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مٹھی کھول کے مارنا ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مٹھی کھول کے مارنا ہے جب میں پھونک ماروں گا۔ پڑھیں توجہ سے۔ فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد۔ توجہ سے، بس اب میں پھونک مارنے لگا ہوں، تیار رہیں۔ دایاں ہاتھ کھول کے بائیں ہاتھ میں زور سے مارنا ہے، اور اس تصور سے کہ ساری چیزیں تہس نیس ہو گئیں، بیماریاں، تکلیفیں، جادو جنات، تکلیفیں، مسائل، الجھنیں، بندشیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی طاقت اور قوت اور عظمت اور وقار اور شان و شوکت کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے پہلے تھا۔ بڑھاپا زوال ہمارے لیے ہے، اس کے وہ بڑھاپے اور زوال کمزوری سے پاک ہے، پاک ہے۔ بہت طاقتور عمل کیا، بہت طاقتور عمل۔ ایک ضرب ایسی ہے، ایک ضرب ایسی ہے کہ ساری کی ساری طاقتوں اور کالی چیزوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ وہ ضرب میری نہیں۔ اب اس پہ کہتے ہیں تو حدیث قدسی سنا دیتا ہوں، پر میں جب بندہ میرا بن جاتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن ہے۔ اب ایک پوری حدیث قدسی ہے، پھر ہاتھ بظاہر بندے کا ہوتا ہے، اصل میں وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمہارے ہاتھوں پہ آپ میرا ہاتھ بھی ہے۔ یہ بیت رضوان میں جب میرے آقا نے بیعت لی تھی اور حضور کے ہاتھوں پہ اللہ نے بھی کہا تھا میرا ہاتھ ہے، یعنی میری طاقت، میری قوت، میری عزت، میری عظمت تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اور میرا بندہ جب میرا بن جاتا ہے، فرمایا میں اس کا پھر ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس کا وہ بظاہر اس کا ہاتھ اٹھتا ہے، اصل میں ہوتا ہوں۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ یہ عمل آپ نے کیا اور بہت توجہ سے کیا، اس کا بڑا کمال ہے، بہت کمال۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات ان دونوں عمل کا اختتام عمل ہوگا، اور آپ دل کھول کر چیز آ کر بانٹیں، تقسیم، اور آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں آپ پا چکے ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں آپ پا چکے ہیں، اللہ پاک فضل پا چکے ہیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میرا چندہ حامیم لا ینصرون، جان ساروں کا عمل توجہ سے۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیت 40 دفعہ میں نے اجازت دی ہوئی ہے، یاد رکھنا، اس کو ایسے نہ سمجھنا۔ دھیان توجہ سے، میرا، میری نسلوں کا، سارے نظام کا، اور ہر طرف سے فتنوں سے ختم کرنے کا، آفات اور بلیات سے دور کرنے کا، اس سب کی نیت کر کے پڑھیں۔ پھر دیکھیں رحمتیں لوٹ کے آپ کی طرف کیسے آتی ہیں۔ جس طاقت سے
جس توجہ سے گیند کو دیوار پہ ماریں گے اسی طاقت سے واپس آئے گی۔ اب درود شفا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن پہلے ایک تصور بنائیں، یہ وہ درود ہے جو روحانی اور جسمانی بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ روحانی اور جسمانی بیماریوں کا آخری علاج ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا آزمودہ علاج ہے اور کامیاب علاج ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود، جتنی بھی تسبیحاں، ذکر، نفلی اعمال، صدقہ، خیرات، پوری امت کے مرحومین کو، اپنے پیاروں کو ہدیہ کر دیں۔ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں، اپنے مرحومین کی قبروں کو، اور ان کو نہ بھولا کریں، کبھی نہ بھولا کریں، کبھی نہ بھولا کریں، میری درخواست ہے۔ تو اب بیعت کا عمل ہوگا، جو حضرات پہلے سے بیعت ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ کلمات ساتھ بیعت کے پڑھتے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہ، تیری ہر نافرمانی سے۔ عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اللہ میری عہد کو قبول فرما، میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات، تلاوت، نماز کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتے ہیں، اپنے مقام پہ، گاڑی، گھر، دفتر میں درس سنتے رہیں، آتے رہیں۔ میں بھی رابطے کا محتاج، آپ بھی رابطے کے محتاج۔ تو اب ذکر خاص ہوگا۔ دیکھیں، ذکر خاص وہ ہے، صدیوں سے جب لوگوں کو تکلیفیں گھیر لیتی تھی نا، مل کے اللہ کے ولی کے پاس جاتے تھے، اللہ کا درویش یہ ذکر کرواتا تھا۔ ایک دفعہ پڑھیں، پر پڑھیں ڈوب کر۔ کتنی دفعہ پڑھیں؟ ڈوب کر۔ اور یقین سے یہ ذکر خاص مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کے لیے آخری چیز ہے۔ ڈوب کے پڑھیں، بہت توجہ سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد لا الہ الا انت سبحانک انی اللہم صلی علی محمد یا اللہ یا عزیز یا وہاب یا کریم یا حی یا قیوم حسبی اللہ اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا کافی المحمات یا شافی الامراض یا منزل البرکات
یا رافع الدرجات، یا مسبب الاسباب، یا مجیب الدعوات، یا مان الخائف، یا خیر الناصر، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا مفرح المحزون، رب انی مغلوب فانتصر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. یا اللہ یا رحمن یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. آمین. استغفر اللہ الذی این ذکر کا وقت ہے. پورے جذبے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ اور بلند آواز میں پورے جذبے کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ اور بآواز بلند اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ سلطان الاذکار کریں گے. پورے جذبے، ولولے، بآواز بلند. اور اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہوگی. پھر نماز کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا. تو توجہ سے اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ،
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا ذا القوة المتین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جواد الاجوادین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے سخیا کا کوئی کہاں سے چلا کوئی کہاں سے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، کوئی قرضوں کوئی دردوں کا مارا، کوئی بیماریوں اور کوئی تکلیفوں کا ہارا۔ اے سخیا کا کسی کے پاس پیسے نہیں تھے اور کسی کے پاس رزق اور کسی کے پاس گھٹنے اور کسی کے پاس صحت، اے اللہ آس کر کے آئے ہیں، مولا امید کر کے آئے ہیں، اللہ یہ میرے در پہ آئے ہیں، پتہ چلا میرا در تو خالی ہی نکلا، اللہ میں نے تیرے در پہ بھیج دیا، اب تیرے در سے خالی جائیں گے مولا نہیں جائیں گے۔ اے اللہ یہ رونے والے، مولا یہ سسکنے والے، ان کو جگہ جگہ ٹھوکریں لگی تھیں، بہت لوگوں نے انہیں روکا تھا، بہت لوگوں نے انہیں روکا تھا اور بہت لوگوں نے کہا تھا نہ جاؤ کچھ نہیں ہے، ان کو اندر نفس بھی روکتا رہا، ان کو شیطان بھی روکتا رہا، ان کو جذبے بھی روکتے رہے۔ یا اللہ ساری رکاوٹیں توڑ کے آج تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، آج تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، آج تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کے آئے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے کتنے مالدار شہنشاہ ہیں، ان میں سے کتنے غنی تونگر ہیں، ان میں سے کتنے عہدوں والے ہیں،
ہیں اللہ سب کچھ لٹا اور مٹا کے ان چٹائیوں پہ بیٹھے، ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے، فقیر محتاج بن کے بیٹھے ہیں۔ اے میرا آقا، اے میرا سخی مولا، ان کے وہ اٹھے ہاتھ منہ پہ پھیرنے سے پہلے قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ اللہ اس کو مردود نہ کر، ان کی پیشانی پہ بخت لکھ دے، ان کی پیشانی پہ بخت لکھ دے، ان کی پیشانیوں پہ بخت لکھ دے، ان کی نسلوں کے نصیب اچھے کر دے، مقدر اچھے کر دے، بخت دے دے، رحمت دے دے، روحانیت دے دے، شفقت اور عطا دے دے۔ اللہ ان کی ہر آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دے، ہر آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دے۔ اللہ ہماری قبروں والوں پہ رحم کر دے اور قبروں پہ رحم کر دے، اور ہماری آمین قبول کر لے، ہماری آمین قبول کر لے، ہماری آمین قبول کر لے۔ ذلت علت قلت سے نکال دے، عزت اور سچی راہیں عطا کر دے، برکت کو متوجہ کر دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، بیٹوں اور بیٹیوں کو رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے، سچے جوڑ دے دے، جن کے گھر ہیں بسا دے، گھروں کو آباد کر دے، گھروں کو شاد کر دے، نسلوں کو بامراد کر دے۔ آمین پہ رحمت کی مہر لگا دے، آمین پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ ہماری آمین کو قبول کر لے، ہمارے جذبوں کو قبول کر لے، ہماری فریادوں کو قبول کر لے، ناکامیاں ختم کر دے، پریشانیاں دور کر دے، عزت کی راہیں کھول دے، رزق کی راہیں کھول دے، برکت کی راہیں کھول دے، سچی راہیں عطا فرما، سچے جذبے عطا فرما، سچے جذبے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، رزق دولت عزت عطا فرما، صحت رحمت برکت عطا فرما، مشکلیں دور کر دے، ناکامیاں دور کر دے، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے، ہر فتنے سے بچا دے، مجھے اور میری نسلوں کو غلام بنا دے، خادم بنا دے، آنے والے مجمع کو خالی نہ بھیج، خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر دے، جزائے خیر دے، جزائے خیر دے، کوئی خالی نہ جائے، سب کو رنگ دے، آباد کر دے اور شاد کر دے اور بامراد کر دے، دل کی آسیں پوری کر دے، دل کی مرادیں پوری کر دے، اندر کے درد مولا کرم کر دے اور فضل کر دے اور رحم کر دے۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔